اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اگر ہم ایک فرضیہ بات کر لیں تو آپ نے 10 سالوں میں تقریباً 17,000 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 17,000 فرض نمازوں کی بات کر رہے ہیں۔ باجماعت نماز فرض آ کے مدینہ میں بھی، مکہ میں باجماعت نماز فرض نہیں تھی۔ آپ اگر سفر نکال لیں تو آلموسٹ وہ 16,500 یا 17,500 نمازیں بنتی ہیں۔ ان 17,500 نمازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز، فرض نماز کے بعد آپ کا اجتماعی دعا کرانا ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ بات جذبات سے زیادہ دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے جذبات ہیں اور جو ہماری اپنے مسلکوں کے ساتھ ایک وابستگی ہے، وہ دلائل پر بھی زیادہ غالب آ گئی ہے، اور دلائل کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی یہ بات سن کے کہ اچھا اجتماعی دعا کرانا، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اب حرج اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ساری زندگی دعا نہیں کرائی، اجتماعی طور کی بات کر رہا ہوں، اس کو معمول نہیں بنایا، اور ہم اگر اس کو معمول بنا لیں اور ہر نماز کے بعد اگر دعا نہ ہو تو ہم سمجھیں کہ شاید نماز ہی نہیں ہوئی، تو سب سے بڑا اس میں آپ سمجھیے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو نہیں کیا۔ وہ جو اذکار آپ پڑھتے تھے وہ اذکار ہمیں یاد کوئی نہیں، اور دعا اگر نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو دعا ہی نہیں کراتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اذکار جو پڑھے جاتے ہیں، ان تمام میں آپ اللہ سے وہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ دعا میں مانگتے ہیں، ساروں میں اگر غور کر لیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اذکار کو یاد نہیں کیا، دعاؤں کا ترجمہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ ہماری نماز جنازہ میں ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں اکثریت کو یاد نہیں ہوتی، یاد ہیں تو اس کا معنی نہیں آتا، اور جو ہی نماز جنازہ کا سلام پھرا تو فوری طور پہ ہم رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کا کہ یہ اب دوبارہ سے دعا کرا دے۔ وہ اللہ کے بندوں، نماز جنازہ ساری کی ساری وہ بخشش کی دعا تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سے دعا کرانا یہ ثابت سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی طرف توجہ کیجیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اب نماز کے بعد اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ انفرادی طور پہ جو مرضی دعا میں مانگنا چاہیں، جتنی لمبی دعا کرنا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دعا مانگیے۔ یا امام کو آپ درخواست کوئی بندہ اگر کر دے کہ کوئی آدمی فوت ہو گئے ہیں دعا کیجیے، کوئی بیمار ہیں ان کی صحت کی دعا کیجیے، آسانیوں کی دعا کیجیے، تو اس صورت میں بھی اگر امام دعا کرا دیتے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر اس کو معمول بنا لینا، پانچوں نمازوں کے ساتھ، پانچوں اوقات میں نماز کے ساتھ متصل بعد وہ دعا کرانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر جو ہماری دعائیں بھی ہوتی ہیں زیادہ تر مساجد میں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ بندے کو نظر آتا ہے کہ یہ محض اس نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے۔ وہ دعا کے آداب، دعا میں اللہ کے ساتھ جس طرح ایک رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور اللہ سے ایک راز و نیاز کا رشتہ قائم کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے گڑ گڑا کے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ان اذکار کی طرف توجہ دیجیے، نہیں یاد تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، یہ ہماری زندگی میں معمول کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔